پاکستانیوں، آج مولانا فضل الرحمان جس طرح گرجے اور برسے اور اسپیشلی وہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز کے اوپر گرجے اور برسے، وہ بھی پنجاب کے اندر، کیا آپ لوگوں کو اس کی کوئی لاجک سمجھ آئی ہے کہ وہ کیوں اتنے گرجے اور برسے، وہ بھی اچانک، اور وہ بھی مریم نواز کے اوپر، جن کے ساتھ مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے؟ تو پھر مولانا فضل الرحمان کی اچانک یہ جرت کیسے ہوئی؟ کیا ہم آپ کو اس کے پیچھے کی وجہ نہ بتائیں؟ جہاں دیگر پارٹیوں کی سیاسی دوراندیشی کی حدود ختم ہوتی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی سیاست کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ وہ جو گزشتہ 2-4 ہفتوں سے اسلام آباد چڑھائی کا عندیہ دے رہے ہیں، اور وہ عندیہ دے کر خود کو اپوزیشن میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کے پیش نظر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی خالی کرسی پر قبضہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح مولانا کو اپوزیشن کا پروٹوکول اور مراعات مل جائیں گی، اور حکومت کو پاکٹ یونین قسم کی اپوزیشن مل جائے گی۔ کسی صنعتی ادارے کے مل مالکان کی اپنی زرخرید مزدور رہنماؤں سے اپنے ہی خلاف بنائی گئی ٹریڈ یونین کو حرف عام میں پاکٹ یونین کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ اب ان کو پاکٹ یونین اپوزیشن لیڈر کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سب دکھاوے کی گیم ہے، یہاں پر کوئی سگا نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف حقیقی معنوں میں اپوزیشن نہیں کر رہا۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی سے مکمل آؤٹ کرنے کے لیے ایک گیم ہے، اور اس گیم کا حصہ ہے یہ، کیونکہ 8 سیٹیں ہیں اس کی فضل الرحمان صاحب کی، اور 74 سیٹیں ہیں، بے شک مانگے تانگے کی ہیں، لیکن 74 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے آلریڈی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کر کے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی حکومت بنانے میں بھی پیپلز پارٹی شامل اور اپوزیشن بنانے میں بھی پیپلز پارٹی شامل۔ اس طرح سے یہ حکومت چلتی رہے گی اور عوام ترستی رہے گی، اور یہ سلسلہ کم از کم بھی 2029 تک چلتا رہے گا۔